بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے گھروں کو خوشیوں کے پھولوں سے مہکاتا رہے، آمین۔ آج کی بات، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کیسے کب اللہ ہدایت کی طرف مائل کر دے اور کیسے کب اللہ نیکی کی توفیق چھین لے۔ جو لوگ اپنی عبادتوں کے گھمنڈ میں بیٹھے ہیں اور انسانی جذبات کو روند رہے ہیں، پھر جب کوئی نیک اخلاق کا سبق پڑھاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں کہ وہ بہت عبادت گزار ہے اور اپنی عبادتوں کے طفیل بخشے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ کی معافی اللہ دے دیتا ہے، مگر حقوق العباد کی معافی تو اللہ بھی نہیں دیتا۔ تم لاکھ عبادتیں کرو، تمہاری زبان ذکر الہی کرتی نہ تھکتی ہو، لیکن اگر تم وہی زبان لوگوں کے لیے تانا کسنے کے لیے، کسی کے گناہ کو افشاں کرنے کے لیے، زندگی تباہ کر دینے والے جھوٹ کے لیے، انسانی درد پہ ہنسنے کے لیے اور دوسروں کو ان کا مکافات سنانے کے لیے کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا خاک قبول ہوگا۔ اپنی زبان کو تشکر سے بھرا رکھنے سے پہلے لوگوں کو شکر کے درس دو۔ اپنی عبادات پر فخر کرنے سے پہلے بے ہدایت لوگوں کو ہدایت کی دعا دو، نہ کہ ان پر ہنسو، نہ کہ ان پر نکتہ چینی کرو۔ تم نہیں جانتے کب اللہ تم سے عبادت کی توفیق بھی چھین لے، اور اللہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ فوراً ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد نے ان الفاظ سے یہ گمان کیا ہے کہ صلاۃ خوف صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے لیے مخصوص تھی، لیکن قرآن میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا گیا ہے، اور وہی حکم آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے صلوات خوف کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر بکثرت جلیل القدر صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی صلاۃ خوف پڑھی ہے، اور اس باب میں کسی صحابی کا اختلاف مرئی نہیں ہے۔ صلاۃ خوف کا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جبکہ دشمن کے حملے کا خطرہ تو ہو مگر عملاً مارکہ قتال گرم نہ ہو۔ رہی یہ صورت کہ عملاً جنگ ہو رہی ہو تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک نماز مؤخر کر دی جائے گی۔ امام مالک اور امام سوری کے نزدیک اگر رکوع و سجود ممکن نہ ہو تو اشاروں سے پڑھ لی جائے۔ امام شافعی کے نزدیک نماز ہی کی حالت میں تھوڑی سی زد و خورد بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں نہیں پڑھیں، پھر موقع پا کر علل ترتیب انہیں ادا کیا، حالانکہ غزوہ خندق سے پہلے صلاۃ خوف کا حکم آ چکا تھا۔ صلاۃ خوف کی ترکیب کا انحصار بڑی حد تک جنگی حالات پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے، اور امام وقت مجاز ہے کہ ان طریقوں میں سے جس طریقے کی اجازت جنگی صورتحال دے اسی کو اختیار کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے، پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر چلا جائے اور دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے۔ اسی طرح امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور فوج کی ایک ایک رکعت۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آ کر ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے، پھر دونوں حصے باری باری سے آ کر اپنی چھوٹی ہوئی ایک ایک رکعت بطور خود ادا کر لیں۔ اس طرح دونوں حصوں کی ایک ایک رکعت امام کے پیچھے ادا ہوگی اور ایک رکعت انفرادی طور پر۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ 2 رکعتیں ادا کرے اور تشہد کے بعد سلام پھیر کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں آ کر شریک ہو اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اس طرح امام کی 4 اور فوج کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی بطور خود ایک رکعت مع تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر دوسرا حصہ آ کر اس حال میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کہ ابھی امام دوسری ہی رکعت میں ہو اور یہ لوگ بقیہ نماز امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد ایک رکعت خود اٹھ کر پڑھ لیں۔ اس صورت میں امام کو دوسری رکعت میں طویل قیام کرنا ہوگا۔ پہلی صورت کو ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور مجاہد نے روایت کیا ہے، دوسرے طریقے کو عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے اور حنفیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تیسرے طریقے کو حسن بصری نے ابو بکرہ سے روایت کیا ہے اور چوتھے طریقے کو امام شافعی اور مالک نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ ترجیح دی ہے اور اس کا ماخذ سہیل بن ابی حسمہ کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ صلاۃ خوف کے اور بھی طریقے ہیں جس کی تفصیل مبسوطات میں مل سکتی ہے، یعنی یہ احتیاط جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے محض دنیاوی تدابیر کے لحاظ سے ہے، ورنہ دراصل فتح و شکست کا مدار تمہارے تدابیر پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں پر ہے۔ اس لیے ان احتیاطی تدابیروں پر عمل کرتے ہوئے تمہیں اس امر کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ آیت نمبر 103، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 104، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی گروہ کفار جو اس وقت اسلام کی دعوت اور نظام اسلام کے قیام کی راہ میں مانع و مزاحم بن کر کھڑا ہوا تھا، یعنی تعجب کا مقام ہے کہ اگر اہل ایمان حق کی خاطر اتنی تکلیفیں بھی برداشت نہ کریں جتنی کفار باطل کی خاطر برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے صرف دنیا اور اس کے ناپائیدار فائدے ہیں، اور اس کے برعکس اہل ایمان رب السماوات والارض کی خوشنودی و تقرب اور اس کے ابدی انعامات کے امیدوار ہیں۔ آیت نمبر 105، اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ اس کی تفسیر ہے، اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں ایک اہم معاملہ سے بحث کی گئی ہے جو اسی زمانہ میں پیش آیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص تامہ یا بشیر بن عبیرک تھا۔ اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی اور جب اس کا تجسس شروع ہوا تو مال مسروقہ ایک یہودی کے ہاں رکھ دیا۔ زرہ کے مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا اور تامہ پر اپنا شبہ ظاہر کیا، مگر تامہ اور اس کے بھائی بندو اور بنی ظفر کے بہت سے لوگوں نے آپس میں اتفاق کر کے اس یہودی پر الزام تھوپ دیا۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے اپنی برات ظاہر کی، لیکن یہ لوگ تامہ کی حمایت میں زور شور سے وکالت کرتے رہے اور کہا کہ یہ یہودی خبیث جو حق کا انکار اور اللہ کے رسول سے کفر کرنے والا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار؟
بات ہماری تسلیم کی جانی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدمہ کی ظاہری روداد سے متاثر ہو کر اس یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے اور مستغیث کو بھی بنی عبیرک پر الزام عائد کرنے پر تنبیہ فرماتے۔ اتنے میں وحی آئی اور معاملے کی ساری حقیقت کھول دی گئی۔ اگرچہ ایک قاضی کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روداد کے مطابق فیصلہ کر دینا بجائے خود آپ کے لیے کوئی گناہ نہ ہوتا۔ ایسی صورتیں قاضیوں کو پیش آتی ہی ہیں کہ ان کے سامنے غلط روداد پیش کر کے حقیقت کے خلاف فیصلے حاصل کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جبکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبردست کشمکش برپا تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روداد مقدمہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے تو اسلام کے مخالفوں کو آپ کے خلاف اور پوری اسلامی جماعت اور خود دعوت اسلامی کے خلاف ایک زبردست اخلاقی حربہ مل جاتا۔ وہ یہ کہتے پھرتے کہ اجی یہاں حق و انصاف کا کیا سوال ہے، یہاں تو وہی جتھا بندی اور عصبیت کام کر رہی ہے جس کے خلاف تبلیغ کی جاتی ہے۔ اسی خطرے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس مقدمہ میں مداخلت فرمائی۔ ان رکوعوں میں ایک طرف ان مسلمانوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت پر مجرموں کی حمایت کی تھی، دوسری طرف عام مسلمان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ انصاف کے معاملہ میں کسی تعصب کا دخل نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہرگز دیانت نہیں ہے کہ اپنے گروہ کا آدمی اگر برسر باطل ہو تو اس کی بیجا حمایت کی جائے اور دوسرے گروہ کا آدمی اگر برسر حق ہو تو اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔